السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مومن کی سب سے بڑی امید ہے، آخری منزل۔ ایک ایسی زندگی جہاں دروازے، نہریں، محل، حوریں اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہے۔ موت کے بعد شروع ہونے والا یہ وہ آبادی سفر ہے جہاں دکھ، تھکان یا فکر کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ تو چلیے اس خوبصورت حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ ذرا اس عظیم حدیث قدسی پر غور کریں۔ یہ الفاظ لٹرلی ہماری سوچ کو ڈنگ کر دیتے ہیں۔ فرمایا گیا، ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کان نے سنی، نہ دل میں خیال گزرا۔ مطلب ہمارا چھوٹا سا انسانی دماغ جنت کی خوبصورتی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم بس انہی احادیث کی روشنی میں ان حیرت انگیز جھلکیوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں۔ شروعات کرتے ہیں داخلے سے، جنت کے دروازے اور وہ آبادی، سکون کی دہلیز۔ سوچیں، حساب کتاب مکمل ہو چکا ہے اور اب ایک مومن جنت کے ان عظیم و شان دروازوں کے سامنے کھڑا ہے۔ 8 دروازے جو خالص سونے اور قیمتی جواہرات سے چمک رہے ہیں، اور ہر دروازہ اپنے مخصوص اعمال کرنے والوں کو پکار رہا ہوگا۔ نماز کے پابندوں کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جنہوں نے گرمی کی شدت میں روزے رکھے انہیں باب الریان سے آواز آئے گی۔ اسی طرح صدقہ اور جہاد والوں کے، معاف کرنے والوں اور ذکر کرنے والوں کے دروازے ہیں۔ فرشتے وہاں کھڑے ہو کر مومنین کو ان کے ناموں سے پکار کر انتہائی گرمجوشی سے ویلکم کہیں گے۔ یہ منظر کیسا ہوگا، ہے نا کمال؟ لیکن داخل ہونے سے ٹھیک پہلے دروازے کے باہر ہی ایک نہایت اہم مرحلہ آتا ہے، 2 خصوصی دریاؤں کا مرحلہ۔ پہلے دریا سے پانی پینا ہوگا، جس سے کیا ہوگا؟ دل کے اندر کا ہر کینہ، حسد اور دکھ ہمیشہ کے لیے بالکل دھل جائے گا۔ پھر دوسرے دریا میں غسل دیا جائے گا، جس سے جسم کی ساری دنیاوی میل کچیل صاف ہو جائے گی۔ جسم ایک نورانی سورج کی طرح چمک اٹھے گا، مکمل پاکیزگی۔ اب آتے ہیں جنتیوں کے روپ اور عمر کی طرف، یعنی انسانی جسم کی مکمل شکل۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا جائے گا، ایک میراکولس جسمانی تبدیلی آئے گی۔ دنیا کا جسم کیسا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے، تھکتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے۔ لیکن جنت کا جسم، وہاں کبھی بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے 33 سال کی پرفیکٹ جوان عمر۔ قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا لمبا اور حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا بے مثال۔ نہ کوئی نیند، نہ کوئی تھکن، اور جو کچھ بھی کھایا پیا جائے گا نا، وہ انتہائی خوشبودار پسینے کی شکل میں نکل جائے گا، بس ہمیشہ کی جوانی۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان حیرت انگیز مناظر کو، جنت کے محل، نہریں اور درخت۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں فرش کی مٹی خوشبودار مشک کی ہے اور کنکریاں موتیوں کی۔ اس کی وسعت کا تھوڑا سا اندازہ لگانا ہو تو جنت کے طوبہ درخت کو دیکھ لیں۔ اس عظیم درخت کی جڑیں سونے اور چاندی کی ہیں، اور اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک انتہائی تیز گھوڑے پر سوار شخص مسلسل 100 سال تک بھی سفر کرتا رہے، جی ہاں 100 سال تک، تب بھی وہ اس ایک درخت کے سائے سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ یہ تو جنت کی وسعت کا صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے۔ ان محلوں اور عظیم درختوں کے نیچے 4 بہترین نہریں بہہ رہی ہیں۔ پہلی، شفاف پانی کی نہر جو کبھی خراب نہیں ہوتی، بالکل فریش۔ دوسری، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ وقت کے ساتھ کبھی نہیں بدلتا اور جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ تیسری، خالص اور شفاف شہد کی نہر۔ اور چوتھی، شراب کی نہر۔ لیکن یہاں ایک اہم بات، اس میں دنیا والی شراب کا کوئی نشہ یا بدمستی نہیں ہوگی، بلکہ یہ انتہائی پاکیزہ، نرم اور روح کو سکون دینے والی ہوگی۔ اور ان خوبصورت نہروں کے کنارے ہوں گے عظیم و شان محل۔ یہ محل کسی عام اینٹ یا گارے سے نہیں بنے، ان کی اینٹیں خالص سونے اور چاندی کی ہیں۔ دونوں کو جوڑنے والا گارا پورے مشق کا ہے اور فرش موتیوں اور یاقوت سے سجے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک مومن جب پہلی دفعہ اپنے اس جنت کے گھر کو دیکھے گا تو اسے بالکل ایسے پہچان لے گا جیسے دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی بہتر طریقے سے۔ اب آتے ہیں اس سفر کے سب سے خوبصورت اور جذباتی حصے پر، پیاروں سے ملن اور ہمیشہ کا ساتھ۔
جنت صرف خوبصورت مناظر کا نام نہیں، یہ رشتوں اور وفا کی ہمیشہ والی خوشی کا بھی ٹھکانہ ہے۔ جب مومنین اپنے والدین، ہمسفر، بچوں اور دوستوں سے دوبارہ ملیں گے تو وہ کیسا جذباتی لمحہ ہوگا۔ دنیا میں جو بھی دکھ تھے، آزمائشیں تھیں یا دل میں کوئی گلے شکوے تھے، وہ سب ہمیشہ کے لیے مٹا دیے جائیں گے۔ سب ایک دوسرے سے انتہائی خوشی سے ملیں گے اور اس بار کسی کے بچھڑنے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بہت ہی اہم تھیولوجیکل پوائنٹ سمجھنے والا ہے۔ حور العین جو زعفران، مشک اور عنبر سے پیدا کی گئی ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کی مومن عورت کا کیا مقام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بہت پیاری مثال سے سمجھایا۔ دنیا کی مومن عورت حوروں سے کہیں زیادہ افضل ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے کسی قیمتی لباس کا باہری حصہ اس کے اندرونی استر یا لائننگ سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کی گئی نمازیں، روزے اور آزمائشیں اسے وہ درجہ اور نور عطا کریں گی جو اسے جنت کی ملکہ بنا دے گا۔ اور اب سب سے بڑی نعمت، آخری اور سب سے بڑا انعام، جنت کی ان ساری حیرت انگیز نعمتوں، خوبصورت محلوں اور ہمیشہ کی جوانی کے ہوتے ہوئے بھی ایک آخری نعمت ایسی ہے جس کے سامنے یہ سب کچھ چھوٹا لگنے لگے گا، اور وہ ہے دیدار الہی، یعنی اپنے رب کو دیکھنا۔ جنت کے بازار میں ہر جمعے کے دن مومنین جمع ہوں گے، ایک عظیم نور ابھرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا اور مومنین اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہ لمحہ اس قدر عظیم ہوگا کہ مومن جنت کی باقی ساری نعمتیں اور دنیا کا ہر ایک دکھ بالکل بھول جائیں گے۔ یہ وہ آخری اور سپریم ریوارڈ ہے جس کے بعد بس کوئی اور خواہش باقی نہیں رہے گی۔ ان سب منزلوں کو سننے کے بعد سوال یہ ہے کہ اس ابدی کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ جنت کی 2 چابیاں۔ اس عظیم انعام کا حقدار بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت کے طور پر 2 انتہائی سادہ لیکن بے حد طاقتور چابیاں بتائی ہیں۔ پہلی چابی ہے زبان کی حفاظت، یعنی اپنے الفاظ کو غیبت، جھوٹ اور کسی کو دکھ دینے سے بچانا، اور دوسری چابی ہے حیا اور پاک دامانی کی حفاظت، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا اور خود کو ان راستوں سے دور رکھنا جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ دھیان دیجیے، صرف ان 2 چیزوں کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ آخری مرحلے پر ہم سب کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے۔ یہ دنیاوی آزمائشیں، یہ خواہشات، یہ سب بہت عارضی ہیں، ٹیمپریری ہیں، جبکہ جنت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ کیا ہم اپنے آج کے اعمال سے اس عظیم سفر اور دیدار الہی کے لیے تیار ہیں؟ اس عظیم منزل کو ہمیشہ اپنے ذہن میں زندہ رکھنا واقعی نہایت ضروری ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔ اس خوبصورت سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔